جی نور بلال، اس کلمے کو ہم جب ایک ساتھ پڑھیں گے تو ہم پڑھیں گے ایلن نوری، ٹھیک ہے نا؟ تو اگر ہم جی ان کو الگ الگ پڑھتے ہیں تو پھر ہم کیسے پڑھیں گے بتائیے نور بلال؟ یہاں پہ یا ساکن ہو جائے گا، ہوں ایلئی، اور النور پڑھیں گے، ہم مطلب اس پہ زبر دے دیں گے، النور۔ ٹھیک ہے، بلال نے بتایا کہ وہ یا ساکن ہو جائے گا اور دوسرا کلمہ النور ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، میں ابھی آپ لوگوں کو آنسر دیتی ہوں، ٹھیک ہے؟ انبر بشیر آپ بتائیے کہ اس کو اگر درمیان میں وقف کرتے ہیں تو پھر کیسے پڑھیں گے؟ الئی النور۔ نغمین آپ بتائیے کہ ہم نے کیسے الہی اور آگے الہی الہی النور۔ النور، اب دیکھیں یہ تو آپ نے ہاں ماشاءاللہ ہوئے گا نا۔ لام تعریف کی ریکارڈنگ میں آپ کو پتا چل گیا ہے کہ حمزۃ الوصل ہو اور اس کے بعد لام الشمسیہ ہو تو لام تعریف ہو تو لازمی حمزۃ الوصل زبر کے ساتھ پڑھا جاتا ہے۔ سب نے مسٹیک کہاں کی ہے؟ یہاں پر مسٹیک اسٹاپ کرنے میں۔ جی، کیونکہ یہ جو ہے نا ایکچولی الف مقصورہ کہلاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو انشاءاللہ میں آپ لوگوں کو الف مقصورہ بہت ڈیٹیل میں انشاءاللہ آپ لوگوں کو سکھاؤں گی۔ دیکھیں وقف کریں گے نا تو ہم یہاں پر پڑھیں گے ان، اور دوسرا کلمہ جب میں اسٹارٹ کریں گے ان نور، ٹھیک ہے؟ اور ملانے کی صورت میں ہم پڑھیں گے ایلن نور، ٹھیک ہے؟ یہ جو ہے الف مقصورہ ہے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ زبر لام کے اوپر زبر ہے اور اس کے بعد یا لیٹر ہے، ٹھیک ہے؟ تو ایسی صورت میں اس کو ہم نے کیا پڑھنا ہے؟ الف مدہ کے اکارڈنگ ہم نے وقف کرنا ہے، ایلا، ٹھیک ہے؟ تو اسے یہ جو کہلائے گا، یہ کہلائے گا الف مقصورہ۔ انشاءاللہ اس کی بھی جو ہے میں آپ کو بہت ڈیٹیل میں انشاءاللہ وہ میں نیکسٹ کلاس میں انشاءاللہ پڑھاؤں گی۔ چونکہ آپ نے لام تعریف پڑھ لیا تھا تو اس لیے آپ لوگوں نے درست آنسر دے دیا، ٹھیک ہے؟ اچھا اب ہم آگے بڑھتے ہیں۔ اچھا اب یہاں پر فرسٹ بلو باکس میں کیا مینشن ہے؟ ہم ایک ساتھ پڑھتے ہیں تو تنال البر، ٹھیک ہے نا؟ اچھا اگر ہم درمیان میں وقف کریں گے تو ہم کیسے پڑھیں گے؟ ہم وقف کیسے کریں گے اور دوسرا کلمہ ہم اسٹارٹ کیسے کریں گے؟ ٹھیک ہے، تو آپ مجھے نور بلال آپ بتائیے۔ تنالو البر۔ شاباش، انبر آپ بتائیے۔ تنالو البر۔ نغمین آپ بتائیے۔ تنالو البر۔ اللام صحیح پڑھیے۔ اچھا اگر ہم ملانے کی صورت میں ہمارا کیا ہوگا؟ صرف واو مدہ حذف ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ اچھا اب یہاں پر بلو اور ریڈ، ٹھیک ہے نا؟ اب یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو پہلے کلمے کے آخر میں ساکن ہے اور دوسرے کلمے کے شروع میں ساکن لیٹر ہے، ٹھیک ہے؟ اگر ہم یہاں دیکھیں تو اسی کلمے میں واو سکون ہو گیا اور اسی کلمے میں ہمارا نون کا عارضی سکون ہو گیا۔ کیا فرق ہے بلو اور ریڈ میں؟ کیا آپ کو فرق نظر آ رہا ہے؟ دونوں میں وہاں ہم نے خود نے ساکن کیا نا بلو میں، تو یہ تو عارضی، اور وہاں پہ جو ہے ساکن آیا ہے، نون کو ہم اسٹاپ کر رہے ہیں تو وہ عارضی ساکن جو کہلاتا ہے نا۔ یہاں تو واؤ اب مدہ ہے، ریڈ میں واؤ مدہ بن گیا ہے۔ نہیں، اب میری بات سنیں، دیکھیں دو ساکن کو کیا بولتے ہیں؟ اجتماع الساکنین، کیا بولتے ہیں؟ ہاں وہی اجتماع ساکن ہے۔ اجتماع الساکنین۔ اگر علی حد ہی ہے اور ایک کیٹیگری ہوتی ہے علی حد ہی کی اور ایک کیٹیگری ہے علی غیر حد ہی۔ علی حد ہی کون سی والی ہے؟ بلو والی ہے یا ریڈ والی؟ کون بتائے گا؟ علی حد ہی کا مطلب کہ دو ساکن ایک کلمے میں ہو
اور علا غیر حدہ کا مطلب کہ دو ساکن دو کلموں کے درمیان. ٹھیک ہے، یہاں تک میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ اب بتائیں دو ساکن دو کلموں کے درمیان میں وہ کیا ہے بتائیے. وہی بونا. ہاں تو ہی بونا واو ساکن ہے اور رکیں گے تو نون بھی ساکن ہو جائیں گا وقف کریں گے تو. نہیں، میں کہہ رہی ہوں کہ اجتماع ساکنین علی حدہ اور علی غیر حدہ کی کون سی اگزامپل ہے؟ نور بلال، عنبر بشیر، میرا سوال سمجھ میں آیا آپ لوگوں کو؟ جی جی، دیکھیے یہ پہلا ساکن ایک کلمے میں جمع ہو اور پہلا ساکن حروف مدہ ہو اور دوسرا ساکن اصلی ہو تو وہاں پہ جو ہے وہ ہم اجتماعی ساکنین علی حدی کا قاعدہ ہوگا. کیا پہلا ساکن حروف مدہ؟ دیکھیں پہلا ساکن حروف مدہ بھی ہو سکتا ہے اور تنوین بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، اور دوسرا ساکن آپ کو یقیناً وہ کوئی سا علامت تعریف ہو این ادر، اس کے علاوہ بھی کوئی حرف ہو. تو یہ دو ساکن دو کلموں کے درمیان میں ہے تو یہ کون سی ایگزامپل کہلائے گی؟ جی نور بلال، جی عنبر بتائیے. یہ اجتماعی ساکن علی حدی ہی کہلائے گی. علی حد ہی کہلائے گی؟ نہیں، یہ دو کلموں کے درمیان میں ہے نا تو پھر غیر حد ہی کہلائے گی. ٹھیک ہے، اور جو ایک کلمے میں ہے وہ علی حد ہی کہلائے گی. سمجھ میں آیا؟ اوکے. جی جی. ایک کلمے میں کون سا والا ہے، ریڈ والا ہے یا بلو والا ہے؟ بلو والا ایک کلمے میں آ رہا ہے اور ریڈ والا دو کلموں میں آ رہا ہے. او مائی گاڈ، نہیں نور بلال، دو کلمے تحبون، ریڈ میں تو ایک کلمہ ہے، دو کلمے کہاں ہے؟ ریڈ میں ایک ہے اور بلو میں دو ہے. جی عنبر نے صحیح آنسر دیا. نور بلال، نور ایک ورڈ ہے، بلال سیکنڈ ورڈ ہے. اب سمجھ آئی میری بات؟ جب درمیان میں جی حمزۃ جی الوصل جی. تنالو یہ ایک کلمہ ہے اور اس کے بعد حمزۃ الوصل ہے. حمزۃ الوصل ہمیشہ کلمے کے شروع میں آتا ہے. ٹھیک ہے، یہاں تک سمجھ آ گئی میری بات؟ جی آگے. جی. جی. اب بتائیے علی غیر حدہ کی ایگزامپل کون سی ہے، بلو والی ہے یا ریڈ والی؟ عنبر بشیر. ریڈ والی. ریڈ والی کیوں؟ علی غیر حدہ کا مطلب ہے کہ دو کلموں کے درمیان میں دو ساکن موجود ہو. بلو جی والی. جی والی. جی یہ جو ہے نا علی غیر حدہ ہے. ٹھیک ہے، اس میں ساکن دو ساتھ میں نہیں پڑھے جائیں گے، اس لیے پہلا ساکن حذف ہو رہا ہے. اور یہاں پر جو ہے علی حدہ ہے. ٹھیک ہے، تو اس میں دونوں ساکن پڑھے جائیں گے. تحبون، اس میں تنال البر پہلا ساکن نہیں پڑھا جائے گا. عنبر بشیر، نغمین، نور بلال، سمجھ میں آیا؟ نہیں نہیں سمجھا مجھے. جی جلدی جواب دیجیے، شاباش. نہیں جی نہیں جی. سمجھ. نور بلال، تھوڑا تھوڑا تو سمجھ آیا ہے. کس کس نے کہا تھوڑا تھوڑا سمجھ آیا ہے؟ چلیں عنبر، آپ کو سمجھ میں آیا؟ جی آگے. بہت کوئی مشکل. ابھی آپ نے پیچھے اگزامپل کی آپ نے پریکٹس کی تھی نا، وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ. ٹھیک ہے، پہلا ساکن حذف ہو گیا، علی غیر حد ہی ہے کیونکہ دو ساکن ایک ساتھ پڑھے ہی نہیں جائیں گے. ٹھیک ہے، اور دو ساکن دو کلموں کے درمیان میں ہے اور درمیان میں حمزۃ الوصل ہے، اس لیے نہیں پڑھے جائیں گے. اگر دو ساکن ایک کلمے میں ہے تو وہ پڑھے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، اس میں بھی دوسرا ساکن عارضی سکون ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یہاں تک آپ لوگوں کو لیسن سمجھ میں آ گیا؟
جی آگے. ٹھیک ہے. اب جو ہے یہاں پر جو ہے میری سلائڈ جو ہے وہ یہیں پر وہ اسٹک ہو گئی ہے، تو میں دوبارہ آپ کو جو ہے میں شیئر کرتی ہوں. ٹھیک ہے. جی اب مجھے بتائیے کہ دیکھیں یہ دو کلمے ہیں، ٹھیک ہے، درمیان میں حمزۃ الوصل موجود ہے، پہلے کلمے کے آخر میں سکون لیٹر، دوسرے کلمے کے شروع میں سکون لیٹر. تو ایسی صورت میں اگر ہم ملا کر پڑھیں گے تو پھر ہم دو کلموں کے درمیان میں ایک ساتھ نہیں پڑھا جائے گا. تو ایسی صورت میں ہم کیسے پڑھیں گے؟ کون بتائے گا مجھے ملا کر کیسے پڑھنا ہے؟ نغمین، امبر، نور، جلدی سے جواب دیجیے، کیسے پڑھنا بتائیے. آکش دو. جی نغمین زور سے بولیے. آکش دو. اخش دودھ کیسے پڑھیں گے؟ پڑھیے نغمین دوبارہ. آکش دو. اخش دودھ. دودھ. کلکلا کیجیے دال کا. آخش دودھ. آکش دودھ. صحیح. اور اگر ہم درمیان میں وقف کرتے ہیں تو پھر کیسے پڑھیں گے؟ آکھی. یس، وقف کی صورت میں یا مدہ پڑھی جائے گی. ٹھیک ہے. اور دوسرا کلمہ کیسے شروع ہوگا؟ آشود. نہیں، غلط پڑھا. امبر آپ بتا دیجئے کیسے پڑھیں گے، دوسرا کلمہ شروع کیسے ہوگا؟ شدود آئے گا کیا؟ نغمین آپ تھوڑے دیر کے لیے رک جائیے پلیز، ابھی آپ کو آنسر مل جائے گا. امبر آپ بتائیے. اشد. اشد دودھ. نور بلال آپ بتائیے. اشدود. اشدود. اچھا، آپ لوگوں نے حمزۃ الوصل کی ریکارڈنگ سنی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو حمزۃ الوصل کی ریکارڈنگ سنیں گے تو آپ لوگوں کو بالکل سمجھ آئے گا کہ حمزۃ الوصل پر کون سی حرکت آئے گی. حمزۃ الوصل پر یہاں پر پیش آئے گی حرکت، ٹھیک ہے. حمزۃ الوصل کو ہم نے پیش کے ساتھ پڑھنا ہے. آپ لوگوں نے جو یسر القرآن کا جو چینل ہے اس میں حمزۃ الوصل کی ریکارڈنگ ہے، لازمی سنیں. اس سے آپ کو حمزۃ الوصل کو کیسے پڑھنا اسٹارٹ کرتے ہیں
وہ اس میں سارا کچھ مینشن کیا گیا ہے. اشدد کیسے پڑھیں گے؟ اشد اشدد. دودھ. جی. پیش اب جو لگائیں. ہے یہ دو کلمے ہیں، اگر درمیان میں وقف کرتے ہیں تو پھر کیسے پڑھیں گے؟ تحتها ال ٹھیک ہے، تحتها الانہار. ویری گڈ، کیونکہ حمزۃ الوصل لام تعریف کے ساتھ ہے، وہ زبر کے ساتھ پڑھا جائے گا. ٹھیک ہے. اور نور بلال آپ پڑھ لیجئے. نور بلال آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے. چلیں کوئی بات نہیں. جی لیکن آپ پڑھ لیجئے. آ رہی ہے. تحتها الانہار. ٹھیک ہے. تحتها الانہار. ہوں وقف کے جی نور بلال بتائیے، دونوں کے درمیان وقف کرنا ہوگا تو کیسے پڑھیں گے؟ جی نور تحتی بلال. تحتها الانہار. یہ تو آپ نے ملانے کی صورت. ہوں تحتی کیسے وقف کریں گے نور بلال بتائیے، زور ال سے بولی. آپ مائک تحتها نہیں نا بیٹا، آپ وقف کر کے بتائیے نا. آپ کا مائک ہی آف ہو رہا ہے مسلسل، کیسے پتا چلے گا؟ آپ کی مسٹیک آ رہی ہے، بتائیے کیسے وقف کرنا ہے، میں آپ کو ٹھیک کروں، غلطیاں ٹھیک کر ہو جائے تاکہ. الانہار. آپ نے پہلے کلمے پہ وقف کیسے کیا ہے وہ بتا دیجیے. تحتی. غلط. کیوں؟ ہم تحتی پر وقف کیوں کریں گے؟ دیکھیں اسی لیے تو میں آپ لوگوں سے وقف کی پریکٹس کروا رہی ہوں. دیکھیں کلمہ تحتی پر ختم ہو رہا ہے اور اسٹارٹ ہم یہاں سے لیں گے تو ہم اس دو لیٹر کو چھوڑ دیں گے. تحتها. یس. الف مدہ کا وقف سیم ہوتا ہے. ٹھیک ہے، الف مدہ کا وقف سیم ہوتا ہے. تحتها الانہار. ٹھیک ہے. اچھا، یہ حروف مدہ اور اسٹینڈنگ حرکات جو ہے یہ مد اصلی کہلاتے ہیں. ہم آگے بڑھ جاتے ہیں. اچھا دیکھیں عربک مصحف میں آپ کو معلوم ہے کہ الف حمزۃ القطع پر حمزہ مینشن ہوتا ہے اور حمزۃ الوصل پر صاد مینشن ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا اب مجھے بتائیے کہ یہ دو کلمے ہیں، اگر درمیان میں وقف کرتے ہیں تو پھر کیسے پڑھیں گے؟ جلدی سے بتائیے، شاباش. فی العقد. وقف تو پورا کر لیں امبر. فی، اس کے بعد عقود. ال العقدی. اقدی کیوں پڑھیں گے؟ قوف پر زبر ہے، قوف کو آپ نے ساکن کیسے کر دیا؟ صحیح پڑھیے امبر. العقدہ. عین کو قوف سے کیوں جوائن کیا جا رہا ہے؟ نور بلال آپ پڑھ کے بتائیے. فی العقود. عقودی. غلط. نگمین آپ پڑھ کے بتائیے. عقادی پڑھیں گے. عقادی. جی عقدی. ٹھیک ہے. فی العقدی. اب درمیان میں وقف کرتے ہیں تو پھر کیسے پڑھیں گے نور بلال بتائیے. فی العقد. العقد. ہاں فی العقد. شاباش. نگمین آپ پڑھ کے بتائیے. فی العقد. نگمین زور سے پڑھیے پلیز. فی فی العقد. آپ نے تو ملا کر پڑھ لیا نا. الگ پڑھنا ہے. جی فی العقد. ٹھیک ہے. اب یہ جو ہے دو کلمے ہیں، دیکھیں لصال الجحیم. ٹھیک ہے، وقف کریں گے. اب یہ دیکھیں ریڈ اسکوائر بتا رہا ہے، ریڈ اور یلو اسکوائر کیا بتا رہا ہے؟ کچھ ذہن میں آ رہا ہے آپ لوگوں کے؟ حمزۃ الوصل ہے بیچ میں.
ریڈ میں درمیان میں حمزۃ الوصل ہے، یلو میں تو نہیں ہے، یہ تو بات کنفرم ہے، لیکن کیا ہے دونوں میں دو ساکن جمع ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اجتماع ساکنین علی غیر حدی کی ایگزامپل کون سی ہے؟ ریڈ والی ہے، یلو والی ہے؟ یلو والی. امبر کہہ رہی ہے یلو والی، نغمین کیا کہہ رہی ہیں؟ نور بتائیے. جی میرے کو یہ سمجھ میں نہیں آیا. یلو. نغمین بھی کہہ رہی ہیں یلو والی. اجتماع الساکنین نہیں یلو والی علی، میں نے نہیں کہا، میں نے کہا مجھے نہیں سمجھ رہا. جی جی میں نے نغمین آپ کی بات سن لی ہے، بتاتی ہوں ابھی میں. جی امبر امبر اور نور، یلو والی علی غیر حدی ہی ہے. اچھا، علی غیر حدی کا مطلب ہوتا ہے دو ساکن دو کلموں کے درمیان میں جمع ہونا. یہ دونوں اپنی حالت پہ برقرار نہیں ہے نا. دو ساکن دو کلموں کے درمیان میں ہو تو وہ علی غیر حدی ہی کہلاتا ہے. کس میں دو ساکن دو کلموں کے درمیان میں ہے؟ ریڈ میں ہے یا یلو میں؟ ریڈ میں ہے. جی نغمین سمجھ میں آ گیا آپ کو؟ جی ریڈ میں ہے. تو یہ دیکھیں یہ علی غیر حدی ہی ہے، ٹھیک ہے. اور علی حدی ہی کی ایگزامپل پھر کون سی ہوگی؟ بلو والی. بلو میں تو بیٹا میں بلو تو پورا ایک ورڈ بتا رہا ہے نا، پورے دو یلو ورڈ. والی پھر وہ. یلو والی، ٹھیک ہے ٹھیک ہے. چلیں اب ہم آگے بڑھتے ہیں. اس میں جو ہے یہ دیکھیں، مجھے اسٹوڈنٹ نے سب ماشاءاللہ یہ سورۃ 3 کی انہوں نے بتائی ہے. اجتماع الساکنین علی غیر حدی کی ایگزامپل انہوں نے بتائی ہے کہ کون کون سی علی غیر حدی کی ایگزامپلس ہیں، ٹھیک ہے. اگر ہم قرآن سے پریکٹس کریں تو ہمیں بالکل آئیڈیا ہو جائے گا کہ کون سا والا علی غیر حدی ہے اور کون سا والا علی حدی ہی کی ایگزامپل ہے، ٹھیک ہے. میں قرآن پاک اوپن کر رہی ہوں. کوئی سی بھی ہم سورت لے لیتے ہیں، ٹھیک ہے. اب آپ لوگ نے میں آپ کو بتا دیتی ہوں، ایک بار رکیے. میں اس کو تھوڑا سا بڑا کرتی ہوں، اگر ہو جائے تھوڑا زوم آن کرتی ہوں، ٹھیک ہے. اب یہ دیکھیں، اب یہ دیکھ لیجئے، اس میں آپ کو پہلا ساکن الف مدہ، درمیان میں حمزۃ الوصل اور اس کے بعد سین ساکن. تو یہ کیا ہے؟ علی غیر حدی کی ایگزامپل ہے یا علی حدی کی ایگزامپل ہے؟ اعلیٰ حدی کی. امبر اور نور آپ بتائیے. غیر الحدی کی ہے. امبر دوبارہ بولیے گا پلیز. غیر الحدی کی ہے. اجتماع ساکن علی غیر حدی کی ایگزامپل ہے، ٹھیک ہے. اب پہلا ساکن جو ہے وہ نہیں پڑھا جائے گا، ٹھیک ہے، یہ نہیں پڑھا جائے گا. اب آپ نے میم کے زبر کو سین سکون سے کنیکٹ کر دیا. اب کیسے پڑھیں گے؟ پڑھ کے بتائے گا. مس پڑھیں گے. امبر پڑھ لیجئے. فمستم تعتم آواز تعتم، عین صحیح پڑھے. تعتم. تعتم. ہاں جی. اب نغمین آپ پڑھ لیجئے. فمس تم تات. ٹھیک ہے، عین کی پریکٹس کیجئے گا. نور بلال آپ پڑھ لیجئے. فمستمتعتم. سمجھ میں آیا اب آپ لوگوں کو قرآن پاک کی ایگزامپل سے؟ جی. ٹھیک ہے. اکثر اسٹوڈنٹ کیا غلطی کرتے ہیں؟ فماس یوں اس طرح سے پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، تو اس لیے یہ بھی ہمیں سیکھنا بہت ضروری ہے، ٹھیک ہے. یہاں تک بات کو سمجھ میں آ گئی؟
اچھا اب یہ جی دیکھیں، اب اگر آپ لوگ یہاں پر دیکھیے، ایک یہ ایگزامپل ہے، ٹھیک ہے، اب اس میں جو ہے وقف کریں گے، اگر آپ وقف کو فالو کرتے ہو تو پھر آپ کی جو ہے دو زیر ختم ہو جائے گا، دو ساکن ایک ساتھ ہو جائیں گے، ہم پڑھیں گے برب۔ اب یہ اجتماع ساکنین علی غیر حدی ہی کہلائے گا یا علی حدی ہی کہلائے گا؟ اللہ الہ غیر الہ غیر امبر آپ سب اپنے مائنڈ سے بتائیں، ایک دوسرے کو کاپی نہ کریں، جو آپ لوگوں نے سیکھا ہے اس کے مطابق بتائیے۔ نور بلال کیا سیکھا ہے آپ نے بتائیے؟ یہ درمیان میں کوئی حمزۃ الوصل نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، دو ساکن ایک ہی کلمے میں موجود ہے۔ غیر الحدی بہت سکون is visible in one word. What is it called? It is called اجتماع الساکنین علی غیر حدہ اور علی حدہ۔ Which one اللہ is غیر correct? الحد نغمین آپ بتا رہی ہیں آنسر، میں بعد میں بتاؤں گی کیا صحیح ہے کیا غلط۔ امبر اور نور کا ویٹ کر رہی ہوں، جلدی سے آنسر دیجیے۔ اجتماع ساکن الہ حدی الہ غیر الحدی امبر کہہ رہی ہیں علی غیر حدہ، نغمین کہہ رہی ہیں علی غیر حدہ۔ نور بلال آپ بتائیے۔ جی نور بلال جلدی سے آنسر دیں پلیز۔ حد غیر حدی ہی۔ یہ علی غیر حدی ہی کی ایگزامپل ہے، اور جو ہم فمستطاع تم دو کلمے پڑھ رہے تھے وہ بھی علی غیر حدی ہی ہے، درمیان میں حمزۃ الوصل ہوگا تب بھی علی غیر حدی ہی، اور جب حمزۃ الوصل نہیں ہوگا تب بھی علی غیر حدی ہی ہوگا۔ یہ علی حدی ہی کی ایگزامپل ہے، ٹھیک ہے۔ آپ لوگ لازمی دوبارہ یہ ریکارڈنگ سنیے گا اور اپنی اچھی سی پریکٹس کیجیے گا، ٹھیک ہے، کیونکہ سمپل ایزی بہت ایزی ہے۔ دو ساکن بالکل برابر میں آ رہے ہیں تو غیر حدی کی ایگزامپل کیسے ہو؟ غیر حدی کی ایگزامپل تو جب ہوتی ہے جب درمیان میں حمزۃ الوصل موجود ہو، یہاں تو کوئی حمزۃ الوصل نہیں ہے، تو اس کو جو ہے آپ نے انڈرسٹینڈ کرنا ہے، ٹھیک ہے، اور مزید آپ نے پریکٹس کرنی ہے۔ آپ لوگ یسر قرآن کے جو چینل پر اجتماع الساکنین کی ریکارڈنگ بھی موجود ہے، حمزۃ الوصل کی بھی ریکارڈنگ موجود ہے، آپ لوگ اسے سنیں اور ریپیٹ کریں، اور پھر انشاءاللہ آپ کو آئے گا۔ اس کے لیے آپ کو محنت کرنی ہے، اپنی ایفرٹ شو کرنی ہے، اپنا وقت لگانا ہے، تو تبھی آپ مجھے جو ہے نا آپ کا اچھی طرح سے آپ کو انڈرسٹینڈ ہوگا، اور پھر آپ لوگ بالکل درست آنسر دیں گے، ٹھیک ہے۔ کچھ آنسر آپ نے درست دیے اور کچھ میں ابھی امپروومنٹ کی نیڈ ہے، ٹھیک ہے۔ چلیں جی، اللہ حافظ۔ میں نے آگے سنا لوں